گے اللہ تو پھر جو ہے وہ آدمی ہمت کر کے گناہ کی زندگی کو چھوڑتا ہے، حالانکہ وہاں سے مال کو آتا ہوا دیکھتا ہے، لیکن وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف زہر بڑھتا ہوا چلا آ رہا ہے جو اگر میری اولاد کے جسم میں گیا تو ان کو نافرمان بنا دے گا۔ اس کو پھر نظر آنا شروع ہو جاتا ہے، یہاں سے دیکھنا شروع ہو جاتا ہے وہ، پھر وہ اس کو منع کرتا ہے۔ جب منع کرتا ہے پھر اللہ خوش ہو جاتے ہیں کہ یار اب میرے غیر کا تاثر کسی نہ کسی درجے میں اس کے دل سے نکل گیا ہے۔ پھر ایک دم آسمانوں پر فیصلہ ہوتا ہے، میرے بندے کو زیادہ نہیں آزمانا، بس اتنا کافی ہے، اسی پہ راضی، ہم بھی خوش تم بھی سب خوش، بس اب اور نہیں آزمانا اس کو۔ جب یہ بات دل میں آ جاتی ہے نا تو پھر جیسے زاہد بھائی نے فرمایا نا، جب آدمی اللہ کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنی صفات میں سے پھر صفات دینا شروع کرتے ہیں۔ وہ کون سی صفات ہیں؟ اللہ رازق ہیں، ہمیں بھی لوگوں کو کھلانے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ عفو کریم ہے، ہمیں بھی لوگوں کو معاف کرنے میں مزہ آتا ہے۔ اللہ اپنے بندوں پر کریم ہے، ہم بھی اللہ کی مخلوق پر کریم ہو جاتے ہیں۔ پھر خود دل کرتا ہے یار یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں، یہ میں نے بانٹنے ہیں۔ اچھا، جس نے زکوٰۃ کے پیسے بانٹ دیے، جس نے زکوٰۃ نکالی اور دے دیا، تو اللہ فرماتے ہیں زکوٰۃ دے کر سال بھر کی اپنی مال کی، جان کی، اولاد کی، گھر کی، کاروبار کی ذمہ داری مجھ پہ ڈال دو نا، یہ مجھے دے دو یہ ذمہ داری۔ تو جس مال کا محافظ اللہ ہو جائے تو سوچو اس مال میں کتنی برکت ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر جب آدمی اس راستے پہ چلتا ہے پھر لوگوں سے محبت خود ذہن میں آتی ہے، پھر وہ ٹیکس نہیں کھا سکتا، پھر وہ نہیں پوچھے گا جا کے یار کہ اس کی میں دوں نہیں دوں، پھر جو صحیح بنے گا اس کا دل کرے گا یار میں اس کو دوں۔ اور ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا مزاج ہے خرچ کرنے کا، دینے کا، ہمارا مزاج لینے کا نہیں ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ دونوں چیزیں اللہ نے ساتھ جوڑ کے دی ہمیں ہر جگہ۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، یہ ہر جگہ ساتھ آئیں۔ کیا وجہ ہوئی اس کی؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں اللہ فرما رہے ہیں صلاۃ کے ذریعے مجھ سے مانگو اور زکوٰۃ کے ذریعے میری مخلوق میں بانٹ دو۔ کیوں؟ میری مخلوق کو جب تم دیتے ہو ان کو اچھا لگتا ہے، مجھ سے جب مانگتے ہو تو اچھا لگتا ہے، لیکن جب میں لینے والا بن جاؤں گا اور اللہ سے نہ مانگنے والا بنوں گا تو مخلوق کو بھی ناراض کر رہا ہوں، اللہ کو بھی ناراض کر رہا ہوں۔ ایک بات آپ کے سامنے میں بڑی ضروری کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کے، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے قیامت کے دن ایماندار تاجر کو، قیامت کے دن ایماندار تاجر کو نبی اور صدیق کے بیچ میں کھڑا کیا جائے گا۔ کیوں؟ میں نے مولوی طارق جمیل صاحب سے پوچھ لیا، میں نے کہا مولانا کیوں ایسا کیوں ہے؟ تو فرمانے لگے، میں نے کہا زمیندار کیوں نہیں کھڑا ہوگا؟ کہنے لگے زمیندار کا اتنا بڑا امتحان ہی نہیں ہے، ہاں جی، وہ تو فصل کاٹتا ہے، فصل کاٹ کے سامنے رکھ دیتا ہے اور دیکھنے والا خود ہی چیک کر لیتا ہے کہ فصل ٹھیک ہے کہ نہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو کرتا میری فیکٹری سے بن کے آیا ہے، اس کے سود کے اندر کیا دو نمبری ہوئی ہے، یا اس کے اندر اور میں نے کیا چکر چلائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ حضرات کو نہیں پتا، ٹھیک ہے، یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا اللہ جانتا ہے۔ اب اگر اس کو میں چھپا کر آپ تک پہنچا دوں گا تو جتنا مال کمایا سب حرام کمایا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیا، یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی میرے بیٹے کو دھوکہ دے رہا ہو اور مجھے پتا ہو کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، اور وہ آدمی جو دھوکہ دے رہا ہے وہ آدمی میری گرفت سے باہر بھی نہیں ہے۔ اب بتاؤ میں کتنا چانس دوں گا اس کو کہ میرے بیٹے کو دھوکہ دے ہر وقت؟ کتنا دے سکتا ہوں؟ یہ سب اللہ کی عیال بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس کوئی چیز میرے بچے کو بیچے اور وہ مجھے کہ دیکھو بیٹا بات یہ ہے کہ یہ میں تمہیں دے تو رہا ہوں لیکن اس کے اندر یہ نقص ہے، اس کی یہ قیمت تھی، میں اس کی یہ قیمت گھٹا کے تجھ کو دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس آدمی کی کتنی عزت میری نظر میں بڑھ جائے گی، ہاں۔ تو اللہ کا یہ معاملہ ہے کہ جو تاجر ہوتا ہے اس کو اتنے بڑے ایمان کی ضرورت ہے، اتنے بڑے ایمان کی ضرورت ہے اس کو حق بات کہنے کی اور صحیح تجارت کرنے کی، اس لیے قیامت کے دن وہ نبی اور صدیق کے بیچ میں کھڑا ہوا ہوگا۔ اللہ کرے آپ کے سوال کا جواب کسی نہ کسی درجے میں آ گیا ہو۔ ویسے تو میں ٹیکس کنسلٹنٹ نہیں ہوں، وہ آگے کہ مجھے نہیں پتا کیسے جواب دینا ہے۔ میرے دوستوں، یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ گفتگو چل رہی ہے، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ اگلا سوال ہے۔ نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر، اے نبی جی ہو کرم کی ایک نظر ہم پر۔ خوش آمدید جی اسلام آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری۔ بھائی آپ کے ذہن میں کچھ سوال تھا، اگر ہم سننا چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
آج کل جنوبی پنجاب، صبح پختونخوا اور صبح سندھ میں سیلاب آیا ہوا ہے، اور لوگ جو گاؤں کے گاؤں، دیہات اور شہر کے شہر تباہ ہو گئے. لوگ گھروں سے اٹھ کے فٹ پاتھوں پہ آ گئے یا محفوظ جگہ پہ چلے گئے. تو ہم روزانہ اپنے دیکھتے ہیں ٹی وی پہ بھی کہ لوگوں کو کس طریقے سے کھانا دیا جاتا ہے، کس طریقے سے ان کی امداد کی جاتی ہے، اور جو کل دینے والے تھے آج وہ لینے پہ مجبور ہیں. اور جس طریقے سے ان کو کھانا دیا جاتا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہیں کہ وہ اس طریقے سے لینا پسند نہیں کرتے، وہ بھوکا مر جانا پسند کرتے ہیں. آپ ان کے بارے میں آپ کیا ارشاد، کہ ان کی آپ کی کیا ہدایت ہے کہ وہ کھانا کس طریقے سے لے، یا ان کو گورنمنٹ کس طریقے سے ان کی مدد کرنی چاہیے؟ سچ فرمایا آپ نے شیخ، سچ فرمایا بھائی. جیسے آپ نے فرمایا نا کہ دینے والے لینے والے بن گئے، یہ بات اتنی صحیح ہے کہ میرے اپنے کچھ جاننے والے ہیں، نوشیرہ میں رہتے ہیں. ان کے گھر کے اوپر اس وقت 100 سے اوپر لوگ آ کر رہ رہے ہیں، جن میں ایسے ایسے لوگ ہیں کہ جب وہ آئے ہیں تو ان کے ساتھ 4 خدام آئے ہیں، 4 خدام آئے ہیں، چوکیدار بھی آیا ہے، ڈرائیور بھی آیا ہے، تو میڈ بھی آئی ہے، اور ان بیچاروں سے چلا نہیں جا رہا. ہاں، کیونکہ ان کو چلنے کی عادت نہیں ہے، گاڑیوں میں پھرنے والے. دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو یہ نعمت دی ہے. تو اس حال میں وہ آئے ہیں، اب وہ کس طرح کس اس میں گزر رہے ہیں. تو میں اپنے تمام دیکھنے والوں کو اپنے بھائی کے اس سوال کے توسط سے یہ عرض کروں گا اور بڑی عاجزانہ گزارش کروں گا کہ دیکھو یہ حال ہم پر بھی آ سکتا تھا، اللہ نے ہمیں بچایا. یہ ہماری ہی قوم کے لوگ ہیں، میرے ہی بھائی ہیں، میری ہی بہنیں ہیں. ان کو دیتے وقت اس بات کا احساس ہو کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے بچایا. اور ان کو دیتے وقت انتہائی صلہ رحمی اور ان کے لیے انتہائی اور محبت کا جذبہ ہو، تو ان کو کسی اپنے بھکاری ہونے کا احساس نہ ہو، بلکہ اس بات کا احساس ہو کہ یہ میرا کوئی اپنا ہے جو میری مدد کر رہا ہے. اور کوئی سوال کوئی بھائی پوچھنا چاہے، اگر ایک چھوٹی سی بات بھائی کرنا چاہ رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے کو تعلق پرانے مولانا صاحب سے، طارق جمیل صاحب سے، گورنمنٹ کالج میں ہم اکٹھے ہاسٹل میں تھے. آج سے 1 سال 1.5 پہلے ملاقات ہوئی، اور میں نے ان سے صرف ایک ہی بات کی. میں نے کہا یہ بتائیں یہ بینک سے چھٹکارا سود سے، کہتا ہے یہ سود جو ہے نا یہ آپ کی ڈائریکٹ جنگ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور اس کے نبی کے ساتھ. اگر تو آپ لڑ سکتے ہیں تو اس کو لڑیں، تو اگر آپ نہیں لڑ سکتے تو پھر سوچیں کیا ہونا ہے. اور پھر میں نے کہا جی مشورہ دیں، کریں کیا. تو میں ویسے ہی بھائی بیٹھے ہیں سارے کاروباری حضرات ہیں، تو انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ آپ اس طرح کریں کہ ایکسپینشن کو کم کریں. جب آپ ایکسپینشن کرتے جائیں گے تو یہ چیز بڑھتی جائے گی، یہ رکے گی نہیں. کتنا ضروری مشورہ ہے. مجھے اپنے والد